یہ انکار کیا جانے لگا ہے اور کہا جانے لگا ہے کہ ولادت نہیں ہوتی، ولادت نہیں ہوتی، ولادت نہیں ہوتی، نزول ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے تو امام بھی نازل ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن نازل ہو اور امام نازل نہ ہو؟ اور تو نہیں سوچ سکتا قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کا کوئی باپ نہیں ہے، قرآن کی کوئی ماں، قرآن کی کوئی بیوی، قرآن کی کوئی بیٹی، قرآن کا کوئی بھائی، قرآن کی کوئی بہن، قرآن کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو میرے عزیزان گرامی، اور بتا ائمہ خدا کا کوئی باپ ہوتا ہے یا نہیں؟ ماں ہوتی ہے یا نہیں؟ بیوی، بیٹے؟ کیا زینب کبریٰ و امام حسین آپس میں بہن اور بھائی تھے یا نہیں؟ جی، کیا امام سجاد اور امام حسین باپ بیٹا تھے یا نہیں؟ کیا زہرا اور حسنین آپس میں ماں اور بیٹے کا رشتہ رکھتے تھے یا نہیں؟ جی، آج تک تو تیرے مصائب میں یہ طلوع رہا ہے کہ کائنات میں کوئی بھائی ایسا نہیں جیسا حسین ہے، اور کائنات میں کوئی بہن ایسی نہیں جیسی زینب کبریٰ ہے۔ آج تو کیا سوچنے لگا ہے، کیا کہنے لگا ہے؟ ان غیر ذمہ دار لوگوں کو تو نے اتنی جرأت دی ہے کہ آئندہ تیری نسلیں کربلا پہ چھری پھیر دیں، تیرے مصائب پہ بھی چھری پھر جائے، اور اٹھ کے نوجوان کہیں جب کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو روتے کائے کو؟ جب کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، تو سکینوں کو بیٹی کیوں مانتا ہے؟ تو علی اصغر کو بیٹا کیوں مانتا ہے؟ تو کیوں نہیں جون اور علی اکبر کو ایک مانتا؟ جون تھا میدان کربلا میں یا نہیں؟ علی اکبر تھے میدان کربلا میں یا نہیں؟ دونوں شہید تھے یا نہیں؟ دونوں جوان تھے یا نہیں؟ علی اکبر کیا تھا حسین کا؟ جی، بیٹا تھا تو کوئی رشتہ تھا۔ تو کہاں چلا جا رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا منبر تجھے سیدھا جہنم کے راستے پہ لے جانے کی سازش میں مصروف ہے، اور شیطان ان کو خوب استعمال کر رہا ہے اور تیرے عقائد کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو تو نے محفوظ نہ کیا تو یہ تو تشہد میں شہادت ولایت کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج سے چند سال پہلے نماز کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا صفدر نقوی صاحب کیا بیان کر رہے تھے کہ اسی وہاڑی میں نماز پڑھنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنا ہے نا آپ نے؟ جھوٹ بول رہے تھے وہ اس منبر پر، غلط بیانی کر رہے تھے، اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنا ہے۔ آپ رضوی صاحب گواہی دیں گے، کیا ہمارے مجالس پڑھنے والے اس قسم کی گفتگویں کرتے تھے یا نہیں کہ حب اہل بیت کافی ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں اجڑ رہی تھیں، ہماری امام بارگاہوں میں نماز نام کی کوئی چیز نہ تھی، ہمارے جلوسوں کے اندر نماز سے لوگ نفرت کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ نماز سے دور بھاگتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب نماز سے نفرت اور نماز سے دوری کی تلقین کی جاتی تھی، اور نماز میں کیا رکھا ہے یہ مجلس کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ اور جب علماء حق نے نماز کی اہمیت پہ زور دیا اور الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں جنہوں نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، جلوسوں میں نماز قائم ہونے لگی، مسجدیں آباد ہونے لگی، اب دیکھا کہ لوگ نماز کے بغیر گزارا ان کا نہیں ہے، تو اب شروع کر دیا نماز کے اندر ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ یعنی معلوم ہوا یا نماز ہو نہیں یا ہو تو صحیح نہ ہو۔ عزیز گرامی، مختصر کرتا ہوں بات، تیری میں بہت آپ کو زحمت دے سکتا تھا لیکن نہیں دیتا، بات اتنا سمجھتا ہوں۔ آیا دین کی ماخذ یعنی شریعت کی بنیادیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اگر شریعت لینا چاہتا ہے تو کہاں سے؟ کوئی میراث ائمہ خدا تیرے لیے اپنے رسول کی شریعت کے چھوڑ گئے ہیں یا نہیں؟ ایک کا نام تو قرآن ہے۔ شریعت کی ایک اساس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دوسری اساس اہل بیت کا فرمان، احادیث۔ آیا قرآن اور حدیث کو
مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت ہر عام شخص کو حاصل ہے؟ قبلہ شبیر صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، میں ایک شریعت کا طالب علم ہوں، میں آپ کی چیف جسٹس کی پی ایل ڈی کو اٹھا کر نہیں سمجھ سکتا، مجھے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا سہارا لینا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی قانون پاکستان اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے قوانین کو سمجھنے پہ لگائی ہے، آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، لہذا جب بھی مجھے کوئی عدالتی کارروائی کے لیے ضرورت پڑے گی تو میں آپ جیسوں کا سہارا لوں گا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میں بھی قوم پڑھ کے آیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم کی گداگری میں دوڑائے ہیں، ایسا نہیں ہے نہ کن ذہن ہوں اور نہ بے وقوف ہوں اور نہ میں احمق ہوں، اور میں آپ سے گواہی طلب کرتا ہوں، کیا یاد ہے آپ کو جب بہاڑی کی بار روم میں مجھے انقلاب کے دفاع کے لیے آنے کا موقع نصیب ہوا تھا تو کیا یاد ہے ان لوگوں کو یا نہیں کہ وکیلوں کے جواب میں ہم نے انقلاب اسلامی کا وہ دفاع کیا تھا کہ وکیل مجبور ہو کے کہتے تھے ہم سوال کرنے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ تھا، وہ ہمارا موضوع تھا، ہم نے اس پہ ان کو لاجواب کر دیا۔ لیکن جب قانون پاکستان، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے قوانین کی بات آتی ہے تو میں وہاں اپنے آپ کو سند نہیں سمجھتا، مجھے کسی نہ کسی وکیل اور کسی نہ کسی قانون دان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بس اگر پاکستانی قانون کو سمجھنے کے لیے کسی پاکستانی قانون کے ماہر کا سہارا لینا پڑتا ہے تو شریعت اور قرآن اتنے بے وارث ہیں۔ ہر بندہ اٹھے اور کہے کہ میں قرآن سے اپنا حکم خود سمجھ لیتا ہوں اور میں حدیث سے اپنا حکم خود سمجھ لیتا ہوں، یا تو آ اور اس طرز کو سیکھ جو قرآن و حدیث میں غور کرنے کا ہے اور پھر اس کے ساتھ تو عالم دین بن جا، پھر تیرا حق اپنے مقام پر محفوظ ہے۔ لیکن اگر تو اس منزل پہ نہیں ہے، تو زمیندار ہے، تو ملازم ہے، تو قانون دان ہے، تو پھر دنیا کی زندگی کے اور دوڑوں میں لگا ہوا ہے، میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ نہ کر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں تدبر نہ کر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں تعقل نہ کر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں فکر نہ کر، قرآن میں سوچ نہیں، سوچنا تیرے لیے عبادت ہے، لیکن اپنی سوچ کے نتیجے کو حرف آخر نہ سمجھ۔ اس لیے کہ تو اب اس معیار پہ نہیں ہے جس معیار پہ شخص آخری فیصلہ کر سکتا ہے۔ جس طرح میں ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو حرف آخر کا مقام نہیں دے سکتا اور مجھے کسی قانون دان کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو مجھ جیسے اگر دین کے طالب علم کو ان کے قانون کو سمجھنے کے لیے ان کے ماہر کا سہارا لینا پڑتا ہے تو دین، شریعت، اس حوالے سے تجھے کسی ایسی ہستی کا سہارا نہیں لینا چاہیے کہ جس ہستی نے اپنی زندگی اس دین کو سمجھنے میں خرچ کی ہو۔ اور ہم قانون دان میں تو یہ شرط نہیں لگاتے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شریعت کے معاملے میں متقی اور پرہیزگار کی شرط ہونی چاہیے یا نہیں؟ علماء دین میں، فقہاء میں، مجتہدین اعظام میں کیا با کردار اور بے کردار کو ایک کھاتے میں ڈال لینا چاہیے؟ نہیں۔ اور یہاں تو تقوی کی شرط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر علم کافی ہوتا تو اللہ نبیوں کو معصوم نہ بناتا، اگر علم کافی ہوتا تو اللہ ائمہ ہدا کو بھی معصوم نہ بناتا، اور معصوم ہونا دلیل ہے علم کے ساتھ کردار کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ کردار کی پاکیزگی کی گواہی ہے جو علم کی گواہی بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان گرامی، تجھے اپنے اعمال کا بوجھ ڈالنے کے لیے جسے لفظ تقلید سے یاد کیا جاتا ہے، کسی ایک ایسے با کردار، متقی، پرہیزگار، بڑے عالم دین کا سہارا لینا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے تیرے لیے احکام شریعت کو اخذ کرنے پر ابھی بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ تشہد میں علی ولی پڑھنا ہے یا نہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ آپ پھر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی توجہ رہے،
آپ کو یقیناً کسی ایسے کی تقلید کرنی ہے۔ ہاں، آخری سوال حل کر کے آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا گوارا نہیں کروں گا، 6 بج گئے اور اس سے زیادہ گنجائش بھی مناسب نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مزید سوالات کی ضرورت ہو وہ خود رابطے کریں، اس لیے کہ کبھی تو بارش پہنچ جاتی ہے اور کبھی پیاسے کو کنویں پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جی میں ایک عرض کر لوں، ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ بسا اوقات بعض لوگ ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں جی مجتہدین میں اختلاف کیوں ہے؟ ائمہ ہدی میں تو کوئی اختلاف نہیں، مجتہدین میں اختلاف کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ ایک مختصر سی بات کر کے، آپ اگر دانا ہیں اور یقیناً دانا ہیں تو مجھے یہ فرمائیے، یہ اب فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ آپ کے سامنے تازہ چیف جسٹس کی ریفرنس یا اس کے آئینی درخواستوں کے بارے میں سماعت کر رہا ہے۔ کتنے جج بیٹھے ہیں؟ 13۔ کیا خیال ہے جو کچھ ان کے سامنے وکلاء فریقین کے دلائل پیش کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سارے بیٹھ کر اکٹھے سن رہے ہیں یا ایک سن رہا ہے اور دوسرا نہیں سن رہا ہے؟ سب نوٹس لے رہے ہیں، پوری طرح توجہ سے سن رہے ہیں؟ ہاں، کیا اس کے بعد ان کے درمیان فیصلے کے وقت ججوں کے درمیان کسی اختلاف کی بھی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ایک منٹ، میں آپ کو بڑی متانت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلاف کی گنجائش موجود ہے، یہ تو آپ نے تسلیم کیا۔ کیا اس لیے کہ اس نے رشوت کھائی ہے، اس نے نہیں کھائی؟ جی، اس نے پارٹی بازی کی ہے، اس نے پارٹی بازی نہیں کی؟ وہ رشتہ دار تھا اور وہ رشتہ دار نہ تھا؟ وہ چیز جسٹس کا یار تھا اور وہ یار نہ تھا؟ وہ پریشر کے نیچے آ گیا اور وہ پریشر کے نیچے نہ آیا؟ یہی وجہ ہوتی ہیں اختلاف کی، یا اختلاف فہم اور بات کو سمجھنے کے بعد فیصلے کے مقام پر اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا؟ کیا اس کا ہر جج کو دیانت اور امانت کے مطابق اختیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے، اور اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ اختلاف میں اگر یہ کہیں فلانے نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں کیوں اختلاف کروں؟ مثلا ایک جج ادھر بیٹھا ہے کدھر بیٹھا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ فیصلہ فلانا کر رہا ہے اور اس کا دل تو نہیں مانتا اس فیصلے کو، لیکن یہ کہتا ہے اس نے ایسا کیا ہے، میں کیوں اس سے اختلاف کروں؟ تو کیا اگر وہ اختلاف نہ کرے اور اس دوسرے جج کے مطابق اپنا فیصلہ دے دے تو یہ اس کی دیانت ہوگی یا خیانت ہوگی؟ جی خیانت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیرے فہم میں ہے، جو تجھے سمجھ آیا ہے، جو تیرے علم میں آیا ہے، تو اپنی دیانت اور امانت سے وہی کہے، دوسرے کی سمجھ کے مطابق ہو تو، اور دوسرے کی سمجھ کے مطابق نہ ہو تو۔ میرے دوست، قرآن اور احادیث میں جب کوئی کرتا ہے غور و فکر تو اس کی دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو تجھے سمجھ آیا ہے تو وہی بات کہے۔ قرآن اور حدیث سے جو کچھ تجھے سمجھ آیا ہے تو وہی بات کہے۔ دوسرے نے بھی اسی آیت اور حدیث پہ غور کیا ہے، اس کو کچھ اور نتیجے تک وہ پہنچا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ احکام حالات کے مطابق، مثلا مثال دیتا ہوں، رسول اکرم کے دور میں بیمہ ہوا کرتا تھا اور 12 ائمہ کے دور میں جی ہوا کرتا تھا۔ آج کل مجتہدین کے سامنے آپ بیمہ رکھ دیتے ہیں، جی فرمائیے یہ بیمہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب انہوں نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ رسول کی کوئی حدیث نکالنی ہے جس میں لکھا ہوا ہوگا بیمہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام کا کوئی فرمان لکھا ہوا ہوگا جس میں بیمہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ لکھا ہوا ہوگا؟ یا ان کے ہاں تو ہوں گے اصول، ان میں تو ہوں گے کچھ قواعد و ضوابط، اور وہ ان قاعدوں کے سائے تلے نتیجہ نکالیں گے کہ یہ جو شکل بیمے کی ان لوگوں نے بنا رکھی ہے یہ کس قاعدے کے تحت آتی ہے اور کس ضابطے کے تحت نہیں آتی ہے، یہ جائز بنتا ہے یا ناجائز بنتا ہے۔ اب اس میں فہم میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق جائز بنتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ قاعدے کے مطابق جائز
نہیں بنتی ہے۔ اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسرے نے ایسا کہا ہے لہذا میں اس سے اختلاف کیوں کروں، اگر اختلاف نہ کروں تو دیانت کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں جب اختلاف آ جائے تو کیا کرے؟ توجہ ہے، جب چند ایک مجتہدین کے درمیان بعض اس قسم کے معاملات میں اختلاف آ جائے تو کیا کرے؟ تیرے سامنے یا تو اختلاف آیا نہ ہو، اور اگر اختلاف آ جائے تو کیا کرے؟ اس مقام پر علماء کہتے ہیں پھر ذرا تلاش کر ان میں سے زیادہ ماہر اور زیادہ عالم کون ہے، ان میں سے برتر علمی شخصیت، اگر کوئی برتر علمی شخصیت تجھے ملتی ہے دوسروں سے بہتر، اور تو سمجھتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا لو حیثیت کا عالم ہے اور یہ اس سے برتر حیثیت کا عالم ہے، جو تجھے برترین حیثیت کا عالم ملے تو اپنے علم کا بوجھ اس پہ ڈال دے اور اللہ پہ چھوڑ دے، اور جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے اس کے کہنے پہ کیوں عمل کیا تو کہہ دینا میرے زمانے میں سب سے بڑا اور سب سے متدین فلانا تھا، میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اب رہا یہ کہ کیا علماء سے پوچھے بغیر بھی آپ اپنے دین پہ عمل کریں، اپنی مرضیوں پہ عمل کریں؟ مجھے یہ سمجھ آتا ہے میں اس پہ عمل کروں، مجھے یہ سمجھ آتا ہے میں اس پہ عمل کروں، میں قرآن سے یہ سمجھتا ہوں، میں حدیث سے یہ سمجھتا ہوں۔ اگر ہر ایک اپنے مقام پر سمجھ کے عمل کر سکتا ہے تو کرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اجازت نہ قرآن نے دی ہے نہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ انہوں نے من کان من الفقہاء فرما دیا ہے، اور فرما دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس جانا جن کے پاس ہماری احادیث کا ذخیرہ موجود ہو، جو ہمارے علم کے وارث ہوں، جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہوں، جو فقہاء ہوں، جو اپنے کردار میں پاکیزہ ہوں، تو ان سے پوچھنا۔ اور دور غیبت میں یہ سب سے بڑی مشکل ہے، اور میرے عزیزو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دور غیبت کتنا سخت ہے، غیبت کی مشکلات کتنی۔ اس دور میں اپنے دین پر استقامت سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، کہیں ڈاما ڈول نہ ہو جاؤ اور مشکلات میں پھنس نہ جاؤ، اور یاد رکھو کہ ان لوگوں کی باتوں میں کوئی حقانیت نہیں ہے جو اپنے طور پر آپ کو یہ کہتے ہیں مجھے جی امام نے خواب میں فرما دیا ہے، مجھے امام نے آ کے ظاہر بظاہر فرما دیا ہے، میری امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر اس کو ملاقات ہوتی ہے تو پھر تو بھی کہے مجھے بھی امام سے ملاقات ہوگی، تجھ سے امام ملاقات کرتے ہیں تو میں بھی ملاقات کروں گا، تجھے خواب میں آتے ہیں تو میں بھی خواب میں آؤں گا، تیرے لیے خواب میں آتے ہیں تو میرے لیے بھی آ سکتے ہیں، تیری خواب تیرے لیے حجت، میری خواب تیری خواب میرے لیے کیوں حجت ہو؟ وہ امام جو تیرے خواب میں آ سکتے ہیں وہ میرے خواب میں نہیں آ سکتے، اور ہو سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہو۔ کیا خوابوں کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ جب امام کی زندگی میں لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور ابھی آپ نے احادیث سنی کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، امام کی طرف غلط نسبتیں کرتے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرف منسوب کوئی قول سنے تو اس کو قرآن پر پیش کرے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو ہمارا فرمان ہے، اگر قرآن کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے ائمہ کے زمانے میں اور ائمہ کی طرف منسوب کرتے تھے، لہذا خواب والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تجھے یہ بھی پرکھنا ہوتا ہے، اور احادیث کے لیے علماء نے یہ محنت کی ہے کہ کہاں جھوٹ شامل ہوا اور کہاں شامل نہ ہوا، کون سی حدیثیں قرآن کے مطابق ہیں اور کون سی قرآن کے مطابق نہیں ہیں، کس طرح اس کی تحقیق ہوتی ہے اور کس طرح وہ تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو تو فقاہت اور اجتہاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی پہ ساری زندگی میں 70 80 سال اسی بات پہ لگا لیتے ہیں کہ احادیث اور قرآن کے اندر سے احکام شریعت کو نکالنے کا صحیح سلیقہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ اس فن کے نہیں ہیں اس لیے آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ہر کس و ناکس کی بات پہ کان نہ دھر، ہر شخص کو اپنے دین کا ضامن نہ بنا، اگر ایسا بنائے گا تو پھر تو اس راستے سے ہٹ جائے گا جس راستے کو دختران زہرا نے بچایا ہے۔ بس دو جملے آپ کو عرض کرتا ہوں، اسی دین کو بچانے کے لیے وہ منظر دیکھا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ گھر جل گیا، چادریں اجڑ گئیں، زیور لٹ گئے، بچے بکھر گئے، بیٹھی ہے خیموں کے راکھ کے کنارے، اللہ جانے رات کو تو اندھیرا تھا، بیبیاں با پردہ تھیں، چادریں چھن گئی تھیں، خدا جانے جب 11ویں
गर्मी का दिन तुलू होने लगा और बीबियों के सरों पे चादरें न थीं। खुदा जाने बीबियों के जिगर पे क्या छुरियां चलने लगी। रात के अंधेरे में तो ये समझती हम जो सर नंगी बैठी हुई है कोई हमें अंधेरे की वजह से देख तो न पा रहा होगा, लेकिन जब सूरज चढ़ने लगा जालिम अपने लाशों को दफन करने लगे और खुशियों के तबल बजाते हुए आ पहुंचे वहां जहां ये बीबियां चादरें छिनी हुई अपने लाशों के कुर्बो जवार में बच्चों का सहारा बन के बैठी हुई थी और जालिमों के हाथों में रस्सियां थी और कैदी बनाने के लिए आए। जरा बता उन बीबियों के जिगर का क्या हाल होगा जिनके सर से कभी बुर्का न उतरा था, जिनसे सर से कभी चादर न सरकी थी। आज जब उन्होंने इन दरिंदों को अपने गिरदो नवाह में फैला हुआ देखा होगा तो खुदा जाने बिन्ते पैगंबर के जिगर का क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए बीबी उमर इब्न साद को खिताब करके कहती थी, ए उमर इब्न साद नहनु वदाइउ रसूलिल्लाह, हम तो रसूल की अमानतें, हम तो रसूल की अमानतें, तू हमें कैद बनाने के लिए आ गया हुआ है। अज़ादारो अल्लाह जाने चढ़ी है ऊंटों पे तो कैसे चढ़ी है, कैदी बनाई गई है तो कैसी बनाई गई है, लेकिन जुल्म बालाए जुल्म की तस्वीर तब नुमाया हुई जब इन बीबियों को उस मकाम से गुजारा गया जहां वो लाशे अतहर पड़ा हुआ था, जिसका सर काट के शिमर ले गया था, जिसका बदन पहले ही टुकड़े टुकड़े था और जिसकी लाश को घोड़ों की टापों ने पामाल कर दिया हुआ था। रज्जू सदरहू वज़हरा, जिसके सीने और पुष्ट को घोड़ों की टापों ने ऐसा पीस दिया था कि पता न चलता था कि सीधी जानिब कौन सी है और पुष्ट की जानिब कौन सी है। कोई ऐसी अलमनाक तस्वीर थी कि ऊंट की पुष्ट पे भी संभल न सकी। आई जमीन करबला पर कहते हैं गाजी ने घोड़े की जीन को छोड़ा और बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन आया जवान का घोड़े की जीन को छोड़ना सख्त है या बीबी का ऊंट की पुष्ट को छोड़ना सख्त है। आई अल्लाह न करे कोई बहन उस मंजर को देखे जो दुख्तर ज़हरा ने अपने भाई हुसैन का देखा है। कोई बहन जाना अपनी बीबियों से पूछ लेना, क्या कोई अपने भाई का सर बुरीदा लाशा देख सकेगी? क्या कोई बहन ऐसी है जो भाई का सर बुरीदा लाशा देख सके? क्या कोई बेटी ऐसी है जो अपने बाप का सर बुरीदा लाशा देख सके? हाय हाय, फकत सर बुरीदा लाशा ही नहीं बल्कि रज्जू सदरहू पिसा हुआ है लाशे हुसैन। और बीबी के जुमले कह रहे हैं, पूछती है अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन? क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? अज़ादारो गोया कह रही है, ओ मेरे हुसैन भाई, जब मैंने पुरानी कमीज दे के तुझे भेजा था उस वक्त तेरा मंजर क्या था और अब मैं तुझे खाके करबला पे किस मंजर पे देख रही हूं। ये मंजर कितना दिल दोस्त था इसको तो आप खुद ही इदराक कर सकते हैं, लेकिन आओ जरा दुख्तर ज़हरा के कल्ब के उस नूरानी मंजर को देख कि जो उसने अपने भाई की इस कुर्बानी पर खिदमत दीन के हवाले से कहा है। हाथ उठाए अर्श की जानिब और कह रही है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कलील मिनल कुर्बान। ए मेरे करीम अल्लाह, ये तेरे दीन की बका के लिए कुर्बानी दी है हमने छोटी सी, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए ईद कुर्बान के दिन हजरत इस्माइल की कुर्बानी की यादगार में अपनी गोश्तफंद की कुर्बानी को ज़िबा करके फिर ये कहने वाले, ऐ अल्लाह मेरी उस कुर्बानी को मंजूर कर ले। एक बकरी की कुर्बानी पेश करके कहना, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी मंजूर कर ले, ये बात कुछ और है। हुसैन जैसा, हुसैन जैसा है कुर्बान हुआ बड़ा है, अकेला नहीं, भाइयों समेत है, बेटों समेत है, खानदान और जैसा
समेत है। और बीबी कह रही है अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को मंजूर कर ले। मंजूर है कुर्बानी। क़यामत तक न कोई इस दीन को मिटा सका है और न मिटा सकेगा, न शरीयत को मिटा सका है न मिटा सकेगा। हजार साजिशी आते रहे, आए हैं, आते रहेंगे, दीन मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह दीन जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंदा हमें अपने इस दौर में भी दीन हक की तस्वीर को समझने, उसका सही ताबेदार बनने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने, उसी हक पर मरने और उसी हक पर उठने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा इस सेमिनार को कबूल और मंजूर फरमा, मुखलिसीन के इखलास को कबूल फरमा, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमा, हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा, मुश्किलात को सहलो आसान फरमा, हर दिल में जो हाजत है उसको पूरा फरमा, जो मुश्किल में उसकी मुश्किल को आसान फरमा, जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है रोजगार नसीब फरमा, जिसकी गोदी औलाद से खाली है उसको औलाद सरफराज फरमा, जो नरीना औलाद से मारूम है उसको नरीना औलाद नसीब फरमा। खुदावंदा हम सब पर अपनी रहमतें दुनिया और आखिरत दोनों लिहाज से नाजिल फरमा। सरजमीन करबला और नजफ इराक जालिमों के चंगल में है, उसे आज़ादी नसीब फरमा। इनकलाब इस्लामी ईरान के खिलाफ साजिशें हैं, उसे सलामती अता फरमा। पाकिस्तान में अमन और अमान के दुश्मन अपने जालिमाना अक़दाम में मसरूफ हैं, हमारे मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बना। खुदावंदा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी तमाम तमन्नाओं को बरला और हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके सच्चे गुलामों में से होने का शरफ अता फरमा। जामे मुर्तज़विया और दीगर तमाम जवामे को अपने मकासद में कामयाब व कामरान फरमा। जो इसके मुआविनीन फौत हुए हैं उनको मग़फ़िरत अता फरमा और जो जिंदा हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मौलाना साहब क़िबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। तमाम असातिज़ा, तलबा, मुआविनीन, मुख़लिसीन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद।